آج ہم ایسے ایک جرنیل کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، مغلیہ بادشاہ کا ایک سرخیل، نام اس کا ہے اورنگزیب عالمگیر۔ اکبر بادشاہ گزرا ہے، اس کا پڑپوتا تھا۔ وہ اللہ کی شان ہے، اکبر ایسا ظالم اور جابر بادشاہ گزرا کہ اس کو اپنے اقتدار کے نشے اور اقتدار کی لالچ اور ہوس نے خدائی دعوے کرنے پہ مجبور کر دیا۔ اکبر نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا، رعایا کو حکم دے دیا کہ میرے آگے سجدہ کیا جائے۔ لیکن ہر دور کے اندر جہاں ایسے ظالم جابر حکمران ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں سے اپنا ایک بندہ بھی بھیج دیتا ہے۔ فرعون آیا، رب نے فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا۔ یزید آیا، رب نے اس کے مقابلے میں امام حسین کو بھیج دیا۔ اکبر نے خدائی کا دعویٰ کیا، رب نے شیخ محقق مجدد الف ثانی سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھیج دیا۔ شیخ محقق نے مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اکبر کے دربار کے اندر سارے لوگوں کے سامنے فقیرانہ لباس پہن کے آئے۔ اکبر نے سوال کیا، ہاں بتا، میں نے سنا ہے کہ تو میری خدائی کو دعوے کو نہیں مانتا۔ نے کہا تیرا دماغ جگہ پہ ہے، میرا رب وہی ہے جو احکم الحاکمین ہے، جو قہار ہے، جبار ہے، اس کی میں بھی مخلوق ہوں، تو بھی مخلوق ہے۔ مجدد الف ثانی کا اگر ماتھا ٹکے گا، ماتھا جھکے گا تو اللہ کے دربار کے اندر جھکے گا، اکبر تیرے دربار کے اندر نہیں جھکے گا۔ دنیا حیران، فقیر ہو کر اکبر کے منہ پہ تھپڑ مار ڈالا۔ رب نے اسی کی اولاد میں سے اورنگزیب عالمگیر کو بھیجا۔ 50 سال دور حکومت کی، 50 سال۔ جب مسند صدارت پہ اورنگزیب عالمگیر بیٹھا نا، اللہ نے اس کے سینے کو پہلے ہی کھول رکھا تھا اور کھول دیا۔ اورنگزیب عالمگیر کے سینے کو رب نے ایسا کھولا، مسند خلافت پہ بیٹھے دل اور نرم ہو گیا، اور عدل کرنے والے بن گئے، قرآن کی خدمت کرنے والے، علماء کی خدمت کرنے والے، علم سے محبت کرنے والے، مساجد کی تعمیر کرنے والے، مدارس کی تعمیر کرنے والے، قرآن فہمی کا اور درس دینے والے، حتیٰ کہ 4 سال کے بعد اورنگزیب عالمگیر نے خود قرآن پاک حفظ کرنا شروع کر دیا۔ ہو وقت کا حکمران، قرآن پاک کا حافظ بننا شروع ہو گیا۔ ہوا کچھ یوں، چند سالوں کے اندر اورنگزیب عالمگیر رب کے قرآن کا حافظ بن گیا۔ اور پھر شیخ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے بیٹے شیخ محمد معصوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حق پہ ہاتھ پہ بیعت کر دی، مرید خاص بن گئے۔ اور زندگی کے آخری ایام کے اندر شیخ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پوتے سے آپ نے بخاری شریف ساری کی ساری پڑھی ہے۔ یار وقت کا حکمران بخاری پڑھ رہا ہے، قرآن کا حافظ ہو رہا ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو با جماعت پڑھتا ہے، مسجد کے اندر پڑھتا ہے، روزوں کا پابند، ساری رات علماء کی محفل میں بیٹھتا ہے، علماء کو بلاتا ہے اورنگزیب عالمگیر، اور علماء کی محفل کے اندر بیٹھ کے ان سے دین سیکھتا ہے، اور صبح کے سورج طلوع ہونے پہ اس دین کو رعایا پہ نافذ کرتا ہے۔ مسلکن حنفی تھے،
امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد تھے۔ زندگی کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی ہمارے امام نے اتنا کام کیا ہے، کیوں نہ میں بھی ان کے لیے کام کروں۔ 50 مفتیوں کو بلایا اور فرمایا میں شاہی طور پہ تمہیں آرڈر دیتا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ کے جتنا بھی علمی کام ہے اس کو ایک کتاب کے اندر جو ہے وہ اکٹھا کرو، سارا خرچہ اورنگزیب عالمگیر برداشت کرے گا۔ سارا خرچہ اورنگزیب عالمگیر برداشت کرے گا۔ اب مفتیوں نے دن رات ایک کی، سارے مسئلے امام صاحب کے ایک کتاب کے اندر جمع کیے، نام دیا فتاوی ہندیہ کا، جو آج کل فتاوی عالمگیری کے نام سے مشہور ہے۔ دنیا فیضیاب ہو رہی ہے۔ اور وقت کے حکمرانوں کو ایک درس دیا کہ دین کا پرچار کرنا ہے، اگر مسند مل جائے یہ سمجھ لو حضور کا منبر مل رہا ہے، حضور کی خلافت مل رہی ہے، دین کا بہت بڑا بوجھ تمہارے کندھوں پہ آ رہا ہے، تو خرافات کے اندر نہیں پڑنا، رسم و رواج کے اندر نہیں پڑنا، اللہ تعالیٰ کی حکم کی بجا آوری لانی ہے۔ منع کر دیا اورنگزیب عالمگیر کے سلطنت کے اندر کوئی بندہ شراب نوشی نہ کر سکتا ہے، نہ شراب بیچ سکتا ہے، نہ شراب کا کاروبار کر سکتا ہے، موسیقی کے آلات نہیں ہوں گے، موسیقی اور گانا باجا نہیں ہوگا، ہر طرف اللہ کے قرآن کی آواز آنی چاہیے۔ اور جب اس وقت کے موسیقار جنہیں اپنی زبان میں کنجر کہوں وہ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا یہ تو زمانے سے ایک فن ہے موسیقی کا، عرصہ دراز سے آ رہا ہے، بادشاہ تو خود اپنے محلات کے اندر موسیقی سنا کرتے تھے، موسیقی گایا کرتے تھے، ان کے درباروں کے اندر تو ہر وقت محفل سرود رقص ہوتا تھا۔ یہ عجیب بادشاہ ہے، اس نے پورے ملک کے اندر سلطنت کے اندر موسیقی پہ پابندی لگا دی۔ احتجاج کیا۔ احتجاج کیسے کیا کہ سارے گلوکار اکٹھے ہو کے اورنگزیب عالمگیر کے محل کے سامنے سے گزرے، احتجاج کر رہے تھے موسیقی کو رائج کرنے کا۔ اورنگزیب عالمگیر اپنے دربار سے نکلا، کہا کہ کیوں، کیا مسئلہ ہے، کیوں تمہارے جو ہے وہ باتیں آواز بلند ہو رہی ہے؟ کہنے لگے موسیقی کا جنازہ نکل رہا ہے، اس لیے آپ کے دربار کے باہر سے نکال رہے ہیں تاکہ تمہیں خبر ہو جائے، ایک فن جو ہے وہ آپ نے دفن کر دیا۔ جواب سننا وقت کے حاکم کا۔ اورنگزیب عالمگیر بولا پھر ایسے کرنا، زیادہ گہرا دفن کرنا تاکہ آئندہ کے بعد ایسی جو ہے وہ لعنت میرے ملک کے اندر نظر ہی نہ آئے۔ میں زیادہ اگر موسیقی کا جنازہ نکال رہے ہو تو پھر اور زیادہ گہرا دفن کرنا تاکہ میرے ملک کے اندر یہ لعنت نظر ہی نہ آئے۔ کیسا جواب تھا!